ضرورت توبہ۔ توبہ کے معنی اور حقیقت سمجھنے کے بعد واضح ہو گیا کہ توبہ ہر شخص پر واجب ہے، کیونکہ حق تعالیٰ تمام مسلمانوں کو مخاطب بنا کر فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی طرف خالص توبہ کرو، کیونکہ توبہ کی حقیقت یہی ہے کہ گناہوں کو اخروی زندگی کے لیے سب میں قاطع اور مہلک سمجھے اور ان کے چھوڑنے کا عزم کر لے، اور اتنا مضمون ایمان کا جز ہے، اس لیے ہر مومن پر اس کا واجب اور ضروری ہونا تو ظاہر ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فإن اللہ یتوب علیہ۔ مطلب اس آیت کریمہ کا یہ ہے جو شخص موافق قاعدے شریعت کے اپنی اس زیادتی یعنی گناہ کرنے کے بعد توبہ کرے اور آئندہ کے لیے اعمال کی درستی رکھے، یعنی تمام برائیوں کو چھوڑ دے، شریعت کے مطابق کام کرے اور اپنی توبہ پر قائم رہے، تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کے حال پر رحم کے ساتھ توجہ فرمائیں گے کہ توبہ سے پچھلے گناہ معاف فرمائیں گے اور توبہ پر استقامت عطا فرما کر مزید اعانت فرمائیں گے۔ حدیث شریف میں حق تعالیٰ فرماتے ہیں اگر زمین و آسمان کے برابر بھی گناہ لے کر میرے پاس آئے اور مجھ سے مغفرت چاہے تو میں سب کو بخش دوں گا اور گناہوں کی کثرت کی پرواہ نہ کروں گا۔ نیز دوسری حدیث میں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یعنی گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا وہ شخص جس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لاستغفر اللہ فی کل یوم 70 مرہ، بے شک میں ہر روز 70 دفعہ استغفار کرتا ہوں۔ عصمت انبیاء یعنی انبیاء علیہ السلام کا گناہوں سے پاک ہونا ایک مسلم مسئلہ ہے، پھر بھی آپ استغفار فرما رہے ہیں، یہ انبیاء علیہ السلام اور اکابرین کی حالت ہے، تو پھر ہم کس شمار میں ہیں؟ اس کی پرواہ نہ کریں کہ توبہ ٹوٹ جائے گی، جب توبہ ٹوٹ جائے دوبارہ پھر توبہ کریں، مگر شرط یہ ہے کہ توبہ دل سے ہو، یعنی توبہ کے وقت یہ عزم پختہ ہو کہ اب یہ گناہ نہ کریں گے۔ اس طرح توبہ کر کے اگر 100 مرتبہ بھی ٹوٹے تو کچھ پرواہ نہیں، ہر دفعہ پھر توبہ کرتا رہے، خدا تعالیٰ کے مقبول اور اہل اطاعت میں سے شمار ہوگا۔ بعض آ کے ہستی باز آ، گر کافی و خود پرستی باز آ، این درگاہ ما درگاہ نو امیدی نیست، 100 بار اگر توبہ شکستی باز آ، یعنی ہماری درگاہ کی طرف ضرور واپس آؤ، جو کچھ بھی تم ہو واپس آؤ، اگر کافی بت پرست ہو تو بھی واپس آؤ، یہ ہماری درگاہ نا امیدی کی درگاہ نہیں ہے۔ سینکڑوں بار اگر توبہ ٹوٹ چکے ہو تو بھی واپس آؤ اور توبہ کرو، ہم قبول کریں۔ حق تعالیٰ کی وسعت رحمت ہے کہ ہر حالت میں اجازت دے دی کہ ہم سے باتیں کر لو، ہمارا نام لے لو، ہر حالت میں سماعت ہو۔ طریق توبہ، گزشتہ گناہوں پر ندامت اور معذرت ظاہر کرے، جو حقوق العباد واجب الادا ہے فی الحال ان کے ادا کا عزم کرے اور پھر ان کے ادا کا اہتمام کرے یا اہل حقوق سے صاف کروائے۔ نمبر 2، اگر گناہ صادر ہو جائے تو فوراً 2 رکعت نماز توبہ کی نیت سے پڑھے، پھر توبہ کرے، اس بات سے بھی توبہ کر لے اور رونے کی شکل بنا کر خدا تعالیٰ سے خود معافی مانگے۔ نمبر 3، توبہ کے لیے تو گناہوں کو یاد کرے، اس کے بعد جی بھر کے توبہ کرے، مگر ان کو جان کر یاد نہ کرے کہ اس سے بندہ اور خدا تعالیٰ کے درمیان ایک حجاب سا معلوم ہونے لگتا ہے جو محبت اور ترقی سے مانے ہیں، جس کا اثر یہ ہوگا کہ وہاں سے بھی عطا میں کمی ہوگی، کیونکہ جزا اور ثمرات کا ترتب عمل پر ہوتا ہے۔ سچی توبہ کے بعد اگر از خود پرانے گناہ یاد آ جائے تو پھر تجدید توبہ کر کے کام میں لگ جاوے، اس سے زیادہ کاوش کرنا بھولو۔ نمبر 4، نیز استغفار اور توبہ کے وقت معاصی کے تذکرے اور استحضار میں ایک قسم کا توسل ہونا چاہیے۔ یہ ضروری نہیں کہ سب گناہوں کی پوری فہرست پڑھنے بیٹھ جاؤ، صرف اجمالی طور پر سب گناہوں سے توبہ کر لے، ہر گناہ کا نام لینا ضروری نہیں۔ حدیث میں آیا ہے وما انت عالم به منی، اور اس گناہ سے بھی توبہ کرتا ہوں جس کو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، اور فرمایا واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم، اور اس کی طرف اس گناہ سے توبہ کرتا ہوں جس کو میں جانتا ہوں اور اس گناہ سے بھی جس کو میں نہیں جانتا۔ اس سے بھی یہی بات نکلتی ہے کہ اس میں سب گناہ آ گئے اگرچہ یاد نہ آئے، کیونکہ اس سوچ میں وقت ضائع کرنا مطالعہ محبوب سے غافل ہونا ہے۔
البتہ جو از خود یاد آ جائیں ان سے بالخصوص توبہ کریں۔ خواہ کریت کر تلاش کرنا یہ خود ایک مشغلہ مانع حضور ہے۔ بس سب گناہوں سے توبہ کر کے اپنے کام میں لگے، کیونکہ مقصود کی ذات خدا تعالیٰ کی یاد ہے۔ نہ گناہوں کی یاد مقصود کی ذات ہے، نہ طاعت کی یاد مقصود ہے۔ گناہوں کی یاد سے توبہ مقصود ہے، جب وہ حاصل ہے تو پھر قصداً گناہ کو یاد کر کے اس کی یاد کو مقصود کی ذات نہ بنائے، اور اگر یاد آ جائے تو پھر توبہ و استغفار کر لیں، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ مصیبت خود بخود یاد آ جائے تو انا للہ پڑھے، تو اس وقت انا للہ پڑھنے کا وہی ثواب ہوگا جو عین مصیبت کے وقت پڑھنے کا ثواب تھا۔ شیخ اکبر کا قول ہے کہ معصیت کی یاد کو مقصود کی ذات نہ بنائے، کیونکہ اس سے یہ خیال ہو جاتا ہے کہ ہم تعالیٰ مجھ سے ناراض ہیں، اور یہ خیال خطرناک ہے۔ طریق تحصیل توبہ، قرآن اور حدیث میں جو وعید گناہوں پر آئی ہے ان کو یاد کرے اور سوچے اس سے گناہ پر دل میں سوزش پیدا ہوگی، یہی توبہ ہے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا، أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ابھی 2 دن سے توبہ کے متعلق آپ سن رہے تھے کہ توبہ کی حقیقت کیا ہے، توبہ کس طرح کرنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، اور کس کس کو توبہ کرنا چاہیے، کس کو توبہ نہ کرنا چاہیے وغیرہ، یہ ساری تفصیل تمہارے سامنے آ گئی۔ سب سے پہلے بات یہ سن لو اور سمجھ لو کہ اللہ جل جلالہ و امن والوں نے ہمیں جو پیدا کیا ہے تو ہمارے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس بھی رکھا ہے، اور نفس کا خاصہ یہ ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ نفس ہمیشہ برائی کا حکم کرے گا، برائی کی باتیں کرے گا، برائی کی طرف متوجہ کرے گا، اور برے راستوں کی طرف وہ لے جائے گا۔ اللہ جل جلالہ امن والوں نے بعض مخلوق تو ایسی پیدا کی ہے کہ اس میں نفس کا مادہ رکھا ہی نہیں، جیسے فرشتے ہیں، اس لیے ان سے تو گناہ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے۔ جیسے مثلا یہ دیوار ہے، اب اس دیوار کو تم کہو کہ زنا مت کرو تو یہ زنا کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، کیسے زنا کرے گی؟ تو چونکہ فرشتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس رکھا ہی نہیں، اس وجہ سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہے وہی حکم کے مطابق یفعلون ما یؤمرون، جو جس کو حکم دیا گیا ہے وہ اس کام میں لگا ہوا ہے، حکم کی خلاف ورزی بھی وہ نہیں کرتے۔ ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس رکھا ہے، اور یہ نفس ہم کو برائی کی طرف لے جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنے نفس کی بات کو نہ مانو اور میری بات کو مانو، اس وجہ سے کہ تم کو میرے ساتھ محبت ہے۔ تو یہ امتحان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، اور دنیا کی جو ساری زیب و زینت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے امتحان کے لیے بتائی ہے کہ تم اس زیب و زینت کی طرف، عارضی خوشی کی طرف متوجہ ہوتے ہو یا حقیقی خوشی کی طرف متوجہ ہوتے ہو، یہی تمہارا امتحان ہے۔ بہرحال چونکہ ہمارے اندر نفس رکھا ہے، ہر ایک اندر میں نفس ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء کرام جتنے بھی ہیں ان کے متعلق، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی آپ حضرات نے تفصیل سنی ہوگی
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 4 مرتبہ شرح صدر کیا گیا. سمجھنا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینے کا آپریشن کیا گیا اور دل میں جو گندگی تھی، دل میں جو برائی تھی، ان ساری برائیوں کو نکال دیا گیا. سب سے پہلے 1.5 سال کی عمر میں، 2 سال کی عمر میں جب حضرت دائی حلیمہ کے گھر پر تھے تو اس وقت اپنے بھائی کے ساتھ، دائی حلیمہ کے لڑکی کے ساتھ جنگل گئے ہوئے تھے. وہاں پر حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چیر کر اس میں سے کوئی چیز نکال کر پھینک دیا. حدیثوں میں اس کی تشریح آتی ہے کہ بچپن میں جس طریقے سے بچوں کو کھیل کود کی طرف اور اسی طریقے سے بچپن کے جو سارے حالات ہیں ان کی طرف جو توجہ ہوتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں وہ تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی نکال دیا. اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی میں بچپن کے جو حالات ہیں، بچپن کے جو واقعات ہیں، ان سب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچے ہوئے رہے. پھر یہاں پر ایک دوسرا سوال آئے گا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا تو پیدا کیا اس وقت اس چیز کو پہلے ہی سے نہ رکھتے، آپریشن کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی. سمجھ میں آیا؟ تو پھر ایسا کیوں نہیں کیا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، انسان کے مادے میں، انسان کی بنیاد میں یہ چیز پہلے ہی سے رکھی ہوئی ہے. سمجھ میں آیا؟ یعنی یہ گناہ کی طرف متوجہ ہوگا، یہ گناہ کرے گا، یہ نافرمانی کرے گا. اسی لیے تو فرشتوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا. اللہ جل جلالہ و امن والوں نے جب کہا کہ میں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا. سمجھ میں آیا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان بنانا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان کی حیثیت سے پیدا کرنا تھا، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو رکھی ہوئی تھی. لیکن چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چیزوں سے بچانا بھی مقصود تھا، اس لیے کہ نبی معصوم ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیز کو نکال دیا. جو 2 مرتبہ، تیسری مرتبہ آپریشن ہوا وہ اسی طریقے سے ہوا. چوتھی مرتبہ آپریشن ہوا وہ کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے رکھتے ہوا تاکہ معراج کے وہاں کے انوارات اور برکات وغیرہ کو برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے. خیر بہرحال، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انبیاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معصوم قرار دیا ہے. عصیان اور شرکسی کا جو مادہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں بھی ہوتا تو تھا، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ کچھ کالا کالا نکال لیا گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نکال دیا. لیکن صحابہ کرام جو ہے وہ معصوم نہیں، بلکہ ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام محفوظ ہیں. محفوظ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے مقرب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے پسندیدہ ہے کہ اگر وہ گناہ کرنا چاہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بچا دیتا ہے. جیسے ہمارا کوئی بچہ ہو، اگر کوئی برا کام کرنا چاہے، ہمیں پسند آئے تو ہم اس کو برے کام کرنے سے بچا لیتے ہیں، روک لیتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ صرف صحابہ کے ساتھ تو ہے، وہ تو محفوظ ہے، لیکن صحابہ کے ساتھ ساتھ جو صحابہ کے نقش قدم پر ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی بچا لیتا ہے. آپ حضرات میں بھی اگر آپ نے کبھی غور کیا ہو اپنے متعلق تو بارہا ایسا ارادہ ہوا ہوگا کہ گناہ کرنے کا پکا ارادہ کیا، لیکن کسی وجہ سے اس گناہ سے تم بچ گئے، اللہ تعالیٰ نے بچا دیا. سمجھ میں نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت ہے جو ہم لوگوں کو ہوتی ہے. تو ایسے کو محفوظ کہتے ہیں. تو معصوم الگ ہے اور محفوظ الگ ہے، اور محفوظ سے کبھی کبھی گناہ بھی ہو جاتا ہے، جیسے بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے متعلق ذکر کیا جاتا ہے. بہرحال اس وقت جو آپ کو بات کرنی ہے تو یہ ہے کہ کلکم خطاؤن، سب کے سب گنہگار ہو. یہ فرق ہے کہ کوئی 1% گنہگار ہے
کوئی 2% گنہگار ہے، کوئی 55% گنہگار ہے، کوئی 70% گنہگار ہے، لیکن گنہگار ہر ایک آدمی ہے. سمجھ میں آیا نہیں؟ اور گناہ سے بچنا یہی ہمارا کمال ہے، گناہ سے حفاظت کرنا یہی ہمارا کمال ہے. انسان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، اتنی اونچا درجہ عطا فرمایا، یہ اونچا درجہ جو دیا گیا ہے وہ اسی پر کہ وہ گناہ سے بچتا ہے، اور اگر گناہ ہو جاتا ہے تو وہ توبہ کرتا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ اس وجہ سے ہمارے لیے توبہ کرنا لازم اور ضروری ہے. توبہ کا ترجمہ بھی بتلایا، معنی بھی بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو تمہارا کنیکشن کٹ گیا ہے اس کنیکشن کو پھر جوڑ لینا، اس کا نام ہے توبہ. اب یہ توبہ کرنے کے لیے گزشتہ کل میں نے بتایا تھا کہ ہم لوگ تو توبہ کی حقیقت ہے وہ بھی ہمیں معلوم نہیں، توبہ کس طریقے سے کرنی چاہیے وہ بھی ہمیں معلوم نہیں. ہاں، کچھ الفاظ زبان پر رٹے ہوئے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. سمجھنا ہے نہیں؟ اور ظاہر بات ہے کہ اس قسم کے رٹے ہوئے لفظ سے اگر کچھ کسی سے بھی مانگو گے دنیا میں بھی تو وہ بھی نہیں دے گا، وہ بھی کہے گا کہ ذرا تہذیب سے، تمدن سے، دل سے مانگو تو ملے گا. راستے میں کوئی آدمی کھڑا ہو اور کہتے اے دیتا جا، اے دیتا جا، اے دیتا جا، اے دیتا جا، کوئی دے گا اس کو؟ لیکن وہ کہتا ہے میں بہت دن سے بھوکا ہوں، بہت پریشان ہوں، میں نے کئی دنوں سے نہیں کھایا، آپ ہی کا کیا ہے، آپ ہی کا انتظار تھا، آپ ہی سے ہم چاہتے ہیں. تو پھر سخت سے سخت دل آدمی ہوگا وہ بھی کچھ نہ کچھ دے دے گا. یہ تو دنیا کا دستور ہے. تو جب ہم گنہگار ہیں اور گناہ سے توبہ کر رہے ہیں اور ہمارے دل میں ذرا سی بھی ندامت نہیں ہے، ذرا سی بھی شرمندگی نہیں ہے، ذرا سی بھی افسوس نہیں ہے، تو پھر کس چیز کی ہم توبہ کر رہے ہیں؟ ابھی تو ہم رٹے ہوئے الفاظ پڑھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ارے سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہم جو کر رہے ہیں یعنی دل سے کر رہے ہوں گے اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تو اپنی بات کر رہا ہوں کہ ہمیں تو الفاظ سکھلائے گئے. ہاتھ اٹھا کر اللہم اغفر لی ولوالدی اور اللہم اغفر لی یا ربنا ظلمنا انفسنا کہتے وقت دماغ ہمارا کہاں کہاں گھوم رہا ہوتا ہے، وہ بھی ایک الگ سی بات ہے. تو میں اس کے لیے کہہ رہا ہوں یہ ایسی سچی توبہ یہ نہیں ہے. توبہ کے لیے سب سے پہلے تو تم کو گناہ کا احساس ہونا چاہیے کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، گناہ کو گناہ سمجھنا چاہیے. جب تک گناہ کو تم گناہ نہیں سمجھو گے، سمجھ میں آیا نہیں، وہاں تک اس سے توبہ نہیں ہوگی. جس کو تم اسی لیے کہتے ہیں کہ بدعتی حضرات جو ہیں، ان بدعتی حضرات کو توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی. سنا ہوگا کہ نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ بدعتی جو کام کر رہے ہیں وہ ثواب سمجھ کر کر رہے ہیں، اور ثواب سمجھ کر جو کر رہا ہو گناہ نہ سمجھتا ہو اسے توبہ کیسے ہوگی؟ اس وجہ سے بدعتیوں کو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ مرنے کے بعد جو بدعتی ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کو نہیں کہہ رہا، سمجھنا ہے نہیں. اور اگر کوئی ہو تو قبر میں اگر تم ان کا چہرہ قبلے کی طرف بھی رکھو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے کو پھرا دیتے ہیں، قبلے کی طرف نہیں لیتا. سمجھ میں آ گیا؟ بہرحال بدعت بہت بری چیز ہے. خیر، تو پہلا تو یہ ہے کہ گناہ کو گناہ سمجھنا چاہیے. گناہ سمجھو گے تو پھر تم کو ندامت آئے گی کہ میں نے یہ کام کیوں کیا. پھر اس کے بعد جو گناہ یا جس سے تم توبہ کر رہے ہو اس گناہ کو ندامت تو ہوئی، پہلی شکل تو آ گئی. ندامت کے بعد اس کو کبھی نہ کرنے کا عزم مصمم ہو، یعنی دل سے پکا ارادہ ہو کہ اب آئندہ کتنی بھی سہولت ہو جائے، کتنی بھی چیز آ جائے، کیسا بھی آ جائے، اب میں یہ گناہ نہیں کروں گا.
یہ ہونا چاہیے۔ اور اس کی مثال میں نے بتائی تھی کل کہ کنویں میں اگر ان کے یہاں جانور پڑا ہوا ہو، جب تک اس مردے کو نکالا ہو کوئی نہیں، جتنا پانی نکالا ہو وہ کنواں پاک نہیں ہونے کا۔ تو ناپاکی کو تو پہلے دور کرنا ہی پڑتا ہے، تو گناہ آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم ہونا چاہیے۔ اب ہم مثلاً توبہ کرتے ہیں، سمجھ میں آیا؟ شرابی شراب سے توبہ کرتا ہے، زانی زنا سے توبہ کرتا ہے، سمجھ میں آیا؟ توبہ کرتا ہے، ندامت بھی ہے، برا ہو گیا یہ بھی ہے اس کو، لیکن دل میں یہ ہوتا ہے کہ پھر دوسری مرتبہ موقع ملے گا تو مزہ آ جائے گا، یہ دل میں ہوتا ہے۔ اب اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ ابھی دل سے اس کو نہ کرنے کا عزم مصمم نہیں کیا۔ ہاں، اس وجہ سے اس گناہ سے بچنے کا اس وقت تو عزم مصمم کر لو، جب کچھ بھی ہو جائے، سمجھ میں اب اس گناہ کو نہیں کروں گا، اور توبہ کر لے، توبہ قبول ہو جائے گی۔ توبہ کرنے کے بعد پھر تمہارا نفس پھسل گیا، مجھے شکل میں بتایا تھا کہ پھسل گیا اور پھر تم سے گناہ ہو گیا، تو پھر توبہ کر لو، اور اس کو بھی پھر یہ کہو کہ اب کبھی نہیں کروں گا۔ تو یہ اب کبھی نہیں کروں گا یا کبھی اس گناہ کے پاس نہیں جاؤں گا، یا اس گناہ کی نفرت تمہیں توبہ کے لیے ہر وقت دل میں ہونی چاہیے۔ ایسی حالت میں 100 مرتبہ بھی توبہ کرو گے ایک ہی ایک گناہ سے، اللہ جل جلالہ ہر مرتبہ اس کو معاف کرے گا۔ مدرسے میں اگر ایک گناہ کیا تم نے، نماز نہیں پڑھی، محترم بلائے گا، مارے گا، پیٹے گا، پھر اس کے بعد تنبیہ کرے گا، پھر اس کے بعد یہ کرے گا، 3-4 مرتبہ ایک ہی گناہ میں پکڑے گئے، کہے گا کہ یہاں سے جاؤ، تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اللہ جل جلالہ کے یہاں یہ بات نہیں۔ اللہ جل جلالہ کہتے ہیں کہ کتنا ہی تم گناہ کر لو لیکن تم سچی توبہ کرو۔ سچی توبہ کا لفظ میں نے بڑھایا ہے، سمجھ میں آیا؟ اس لیے کہ توبۃ النصوح قرآن پاک میں کہا گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ دوسری بات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے متعلق ابھی تھوڑی دیر پہلے معلوم ہوا کہ جتنے بھی انبیاء اور جتنے بھی رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجے، کوئی بھی نبی اور کوئی بھی رسول عصیان، شرکسی، نافرمانی، گناہ صغیرہ، گناہ کبیرہ کر ہی نہیں سکتا۔ ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خصوصیت ہی نہیں رکھی، سمجھ میں آ گیا؟ اس سے پھر تمہارا ذہن دوسری طرف چلا جائے گا، لیکن میں بتا دوں کہ بہت سارے حضرات یہ کہہ رہے ہیں کرشن کے لیے، جانتے ہو کہ نہیں کرشن کو؟ نہیں جانتے تو جانے دو۔ کرشن کے لیے کہ وہ بھی اپنے زمانے کے پیغمبر ہوں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ دیکھو پیغمبر ہے یا نہیں ہے، جو پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یاد رکھنا اس بات کو کہ جن کے نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں نبی اور رسول ہونے کے ناطے سے ذکر کیا ہے، ہمارے لیے ان کو نبی اور رسول ماننا فرض ہے، ضروری ہے، لازم ہے، جبھی ہمارا ایمان درست ہوگا۔ اور جن کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں نہیں کیا، حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، سمجھ میں آیا؟ ہم اونچ کے متعلق پھر یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انبیاء اور جتنے رسول بھیجے ہیں، ہم ان سب کو رسول اور نبی مانتے ہیں۔ اجمالی ایمان لانا ضروری ہے، اجمالی ایمان لانا ضروری ہے۔ تو اس وجہ سے آج کل بہت ہوا چل رہی ہے، اس وجہ سے میں بتا رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بدھ جو ہے وہ بھی نبی تھے، مہاویر جو ہے وہ بھی نبی تھے، تو ان کو نبی مانو، ان کو رسول مانو، کیوں نہیں مانتے؟ اتنے بڑے تھے، ایسے تھے، ویسے تھے، جو بھی ہو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ 1400 سے پہلے، 1400 سال سے پہلے اگر وہ دنیا میں ہے یا تھے، سمجھ میں آیا، اور بہت اچھے نیک تھے، وہ بہت سارے کیا ہے ہدایت دینے والے تھے، ہدایت کی باتیں ان کی طرف منسوخ کی جاتی تھے، ہوں گے، نیک بھی ہو سکتے ہیں، صالح بھی ہو سکتے ہیں، اللہ کے ولی بھی ہو سکتے ہیں،
اور نبی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے سلسلے میں ان کا نام نہیں لیا، اس وجہ سے ہم یقینی طور پر اس کو نبی نہیں کہیں گے، اور اس کی جگہ پر اجمالی ہمارا ایمان ہوگا آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء اور جتنے رسول بھیجے جہاں بھی بھیجے ہوں ہم سب کو مانتے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو بات چلی تھی کیا ہے گناہ کے متعلق۔ اب ان صورت میں بھی میں یاد آ گیا مجھے صرف کہ کوئی نبی گناہ نہیں کر سکتا۔ اب اس کرشن کے متعلق ان کے سوانے دیکھو تو کتنی رضائیں رکھی تھی، کتنا ہوتا تھا، تو یہ تو سب ناجائز ہے، حرام ہے، اور نبی ہونے کی صورت میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ ان کا بھی یہ جواب دیتے ہیں کہ بعض مرتبہ جیسے لوگوں نے تحریف کر دی، قرآن کے علاوہ زبور، توریت، انجیل وغیرہ میں تحریف کر دی ہے، اس طریقے سے ان واقعات میں بھی لوگوں نے تحریف کر دی ہے، چلو مانتے ہیں تحریف کر دی ہے، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود چونکہ قرآن پاک میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کا قرآن میں ذکر نہیں کیا، جن کا ذکر کیا ہے ہم اس کو نبی مانتے ہیں، ان کے علاوہ دوسروں کو نبی نہیں کہتے۔ ہاں یہ جمالی طور پر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء اور رسول بھیجے ہم اس کو مانتے ہیں۔ بہرحال بات رہی تھی توبہ کے سلسلے میں کہ اللہ جل جلالہ نے ان کو تو تمام گناہوں سے، جھوٹ بھی کبیرہ گناہ ہے، جھوٹ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی، کسی نبی نے جھوٹ نہیں کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سچ بولنے میں اتنے مشہور تھے کہ لوگوں نے ان کو صادق ہی کہہ دیا، ہر نبی صادق تھا، کسی نبی نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ سمجھ میں آئے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھی ہو کہ یہ میری بہن ہے، تو یہ بہن سے نسبی بہن مراد نہیں تھی، بلکہ کیا ہے رشتے والی بہن مراد ہے۔ آج آپ حضرات تو جانتے ہیں کہ بھائی بھی بہت قسم کے ہوا کرتے ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ حج میں ساتھ تھے، ساتھ میں حج کیا تھا، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا حاجی بھائی ہے، کہتے ہیں کہ نہیں؟ تو اس طریقے سے یہ چیزیں ہیں۔ بہرحال نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتا، نبی کبھی زنا نہیں کرتا، نبی کبھی شراب نہیں پیتا، نبی کبھی ایسی چیزیں نہیں کرتا، جگار بھی نہیں کھیلتا، یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ یہ پوری شریعت میں یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جو چیزیں حرام ہیں وہ سب مذہب میں یہ چیزیں حرام ہیں، یہ نہیں کہ ان میں جائز ہوگا ان میں ناجائز ہوگا۔ خیر بہرحال تو دوسری چیز جو ہے یہ بتانی تھی کہ ابھی حدیث تم نے سنی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں روزانہ 70 مرتبہ، 70 سے مراد 70 بھی ہو سکتا ہے اور 70 سے مراد کثرت بھی ہو سکتا ہے، 70 سے مراد کثرت بھی ہوتا ہے۔ ہم اپنی زبان میں مجازی طور پر کہتے ہیں ارے جتنی مرتبہ کو 70 وقت کے تو بھی ان تیری بات نہیں مانو، 70 مرتبہ کہو گے تو بھی میں تیری بات نہیں ماننے کا، تو اس کا معنی 70 نہیں ہے بلکہ کثرت ہے۔ تو اسی طریقے سے جہاں 70 ذکر کیا جا رہا ہے اس میں بھی یہ توجہ ہو سکتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے استغفار کیا کرتے تھے۔ اس سے دو باتیں معلوم ہوئی کہ اگر کوئی آدمی ہم لوگوں میں سے سچی توبہ کی، سچی توبہ کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ معاف کر دیے، اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہے، ایسا آدمی بھی توبہ کرے گا تو اس کی توبہ ضائع نہیں جائے گی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 70 مرتبہ توبہ کرتے تھے کہ نہیں؟ تو توبہ تمہارے نامہ اعمال میں گناہ نہ ہو، اور یہ سمجھو کہ میں نے تو نہ شراب پی، نہ زنا کیا، نہ جھوٹ بولا، نہ غیبت کی، نہ کچھ کیا، میں تو پاک صاف ہوں، اب مجھے استغفار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نا تمہیں بھی استغفار کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم سے زیادہ پاک صاف تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے تھے، تمہیں بھی کرنا چاہیے، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس استغفار کی وجہ سے بڑھتا رہے گا، اور تم کو کیا ہے ثواب زیادہ ملتا رہے گا۔ سمجھ میں آ گیا؟ اس وجہ سے اگر کبھی دل میں یہ خیال آ جائے کہ میں تو گنہگار نہیں ہوں، اولاً تو یہ خیال ہی غلط ہے، لیکن اگر بالفرض صحیح بھی ہو تو بھی
آدمی کو استغفار کرتے رہنا چاہیے، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بتایا گیا۔ اب تیسری چیز یہ ہے کہ استغفار کے لیے کچھ شرائط ہے کہ وہ شرطیں پوری ہوگی تو وہ استغفار صحیح ہوگا، اور وہ شرطیں پوری نہیں ہوگی تو وہ استغفار اور وہ توبہ صحیح نہیں ہوگا۔ نماز کے لیے شرائط ہے کہ وضو ہوگا تو نماز صحیح ہوگی، اگر کوئی آدمی بغیر وضو کے نماز پڑھ لے تو نماز کے لیے اول پاکی بدن کی، دوسری پاکی کپڑے کی، وہ بھی چاہیے، کپڑا پاک ہوگا تو اس کی نماز صحیح ہے کہ نہیں، شرطیں۔ تو اسی طریقے سے توبہ کے لیے بھی شرطیں ہیں، ندامت ہونی چاہیے، پہلے دل میں شرم آنی چاہیے، اور ندامت شرمندگی ہونی چاہیے۔ شرمندگی کی بات توبہ کرو گے تو وہ توبہ قبول ہوگی، ورنہ ابھی میں نے جیسے بتایا کہ ٹیپ ریکارڈ ہمارا چل جاتا ہے، اللہ مغفر لی، اللہ میرا گناہ معاف کر دے، اور اس وقت ہمارے دل میں ذرا سے بھی ندامت نہیں ہوتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم توبہ کر رہے ہیں، اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی چندہ مانگنے والا یا بھیک مانگنے والا بھیک مانگ رہا ہے، جاتے ہوئے کہتا ہے ارے او جانے والے ایک پیسہ دیتا جا، تو وہ کوئی جانے والا اس کو ایک پیسہ دے گا؟ اس کو نہیں دے گا، نہیں۔ ارے مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے۔ تو اسی طریقے سے جب تک دل میں ندامت نہیں ہوگی وہاں تک وہ توبہ قبول نہیں ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو گناہ کر رہے ہو اس گناہ سے بچنے کا عزم مصمم ہو تو گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ اور جب اب تیسرا مسئلہ آ رہا ہے کہ اب تم نے توبہ کر لی اور اللہ تعالیٰ نے گناہ معاف کر دیا، لیکن بعض مرتبہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے توبہ تو کر لی اور سچی توبہ کر لی، یہ وہ بناوٹی توبہ، مصنوعی توبہ جس کو کہتے ہیں وہ نہیں، سچی توبہ کرنے کے بعد بھی کبھی کبھی دل میں خیال آ جاتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا تھا، یہ گناہ کیا تھا، یہ گناہ کیا تھا، یعنی گناہ پیچھا نہیں چھوڑتا۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تم نے سچی توبہ کر لی تو اب پچھلے گناہ کی طرف توجہ مت کرو، اللہ نے معاف کر دیے، سمجھنا، اور پھر بھی تم کو اگر یاد آ جاتے ہیں تو پھر اس طرف میں نئے سرے سے پھر توبہ کر لو، وہ تمہاری توبہ ادھوری تھی تو یہ نئے سرے سے پھر توبہ کر لو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ سچی توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے کہ گویا کہ اس کے نامہ اعمال میں گناہ ہی نہیں۔ اور توبہ کرتے کرتے تم نے اگر واقعی میں سچی توبہ کی ہے اور توبہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ اللہ میرے گناہ معاف کر دے اور تمام جگہوں سے معاف کر دے، میں سچی توبہ کرتا ہوں، آئندہ کبھی گناہ نہیں کروں گا، تمام شروط کے ساتھ، سمجھ میں آیا نہیں؟ اور وہ 3 جگہ پر ہمارے گناہوں کا ثبوت ہے، ایک تو نامہ اعمال میں، سمجھ میں آ گیا، اور دوسرا جو اعضاء ہیں، جن جن اعضاء سے ہم نے گناہ کیے ہیں وہ خود قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ میں نے کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے جو گواہی دے گی وہ بائیں ران دے گی، بائیں ران دے گی کہ مجھے فلانی جگہ پر فلانی جو استعمال کیا ہے، ہاتھ پاؤں سب، سمجھ میں 2 ہو گئے کہ نہیں؟ اور تیسرا جس جگہ پر گناہ کیا ہے وہ جگہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں گواہی دے گی کہ اس نے میرے پر کھڑے ہو کر گالی دی تھی، اس نے میرے پر کھڑے ہو کر یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، سمجھ میں؟ تو توبہ کرتے وقت یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ میرے توبہ کو معاف کر دے، نامہ اعمال سے معاف کر دے، صاف کر دے، میرے نامہ اعمال کو صاف بنا دے، سمجھ میں؟ میرے نامہ اعمال کے ساتھ ساتھ میرے اعضاؤں سے بھی اس کو گناہوں کو مٹا دے، اور جس جگہ پر کیا ہے ان سب کو مٹا دے۔ اللہ جل جلالہ قادر مطلق ہے، وہ کر سکتا ہے۔ ہم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور معاف کر دے گا۔ اتنے معاف کرنے کے باوجود بھی اگر کبھی دل میں خیال آ جائے کہ فلانے زمانے میں، فلانے دن میں، فلانے وقت میں نے گناہ کیا تھا، تو فرماتے ہیں کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اب پرانے گناہ کو بھول جاؤ، آئندہ گناہ سے بچنے کا اہتمام کرو۔ اگر تم پرانے گناہ کو یاد کرتے رہو گے
تو جو کام تمہیں آگے کرنا ہے وہ کر نہیں پاؤ گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تمہارا جو کنیکشن ہے وہ کنیکشن کمزور پڑ جائے گا۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ قبول نہیں کی؟ کیا ہم نے توبہ کی تھی؟ سچی توبہ کی بات کر رہا ہوں، وہ یہ توبہ نہیں، سچی توبہ کی بات، ہم نے توبہ کی تھی۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے روزانہ، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں؟ جب وہ کہہ رہا ہے اور تم توبہ کر رہے ہو، اصول کے ساتھ توبہ کر رہے ہو، تو پھر ضرور اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ اب تمہارے دل میں یہ خیال آنا کہ ابھی تک میری توبہ قبول ہی نہیں ہوئی، ابھی تک میری توبہ کو اللہ نے معافی نہیں کیا، میرے گناہ کو معافی نہیں کیا، یہ شیطانی چکر ہے، اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی اگر یاد آ جائے تو پھر توبہ کر لو۔ سمجھ میں آ گیا؟ تیسری شرط وہ یہ ہے کہ عقل حلال، عقل حلال یہ بھی بہت ضروری ہے دعا کے قبول ہونے کے لیے۔ دعا کے قبول ہونے کے لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدمی پریشان حال، ان کے کیا ہے بال بھی بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے بھی گندے ہیں، اور بہت ہی عاجزی کے ساتھ یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی کہتا ہے، لیکن ماکلہ حرام، مشربہ حرام، ملبسہ حرام، فأین یجیب، یعنی اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا کپڑے حرام ہے، پھر دعا قبول کہاں سے ہوگی؟ اس وجہ سے دعا کی قبولیت کے لیے توبہ کی قبول، توبہ بھی دعا ہے، توبہ کی قبولیت کے لیے ایک حرام چیزوں سے بچنا یہ بھی ضروری ہے۔ تو کھانے پینے وغیرہ سے، جیسے میں نے اس سے پہلے واقعہ بیان کیا تھا کہ حجاج بن یوسف کا معاملہ تھا، وہ بہت بڑا ظالم تھا۔ جب کہیں پر ان کو حاکم یا گورنر بنا کر بھیجا جاتا تھا تو وہاں کے جو اکابرین، مشائخ، بزرگان دین وغیرہ لوگ ان کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ حضرت دعا کرو یہ ٹلے۔ سمجھنا ہے؟ کسی کو یاد تو آ گیا، بتانا کچھ بھی جائے لیکن اس کی زیادہ شہرت نہ ہو۔ ایک زمانہ تھا، ہم پڑھ رہے تھے، اس وقت کچھ ایسے معاملات ہوئے جو مسلمانوں کے لیے بہت ہی زیادہ پریشانی کے تھے۔ برسٹ کنٹرول کا مسئلہ ایک نکلا تھا، اندرا گاندھی کا ایک لڑکا تھا، وہ سب کو پکڑ کر برسٹ کنٹرول کرا رہا تھا، اور بھی بہت ساری باتیں تھیں۔ سمجھ میں؟ اس وقت ہم سانپور میں تھے، بہت سارے لوگ آ کر کہتے تھے حضرت سے کہ حضرت دعا کرو اللہ تعالیٰ اس کو ہٹائے، اللہ تعالیٰ اس کو ہٹائے، اللہ تعالیٰ اس کو ہٹائے، جو بھی ہوگا وہ اس کو ہٹائے۔ اور پھر تھوڑے ہی دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا سے ہی ہٹا لیا۔ سمجھ میں آئے نہیں؟ بہرحال اب ہمارے پاس تو ایسے مستجاب الدعویٰ رہے نہیں، اور ہماری حالت ایسی ہے کہ ماکلہ حرام، مشربہ حرام، ملبسہ حرام، فأین یجیب۔ تو دعا کے قبول ہونے کے لیے یہ ساری شرطیں ضروری ہے۔ اب اس کے بعد جو دعا کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں دعا قبول ہو جائے گی۔ تیسری بات یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کے لیے کچھ خاص اوقات بھی ہیں، اس وقت میں دعا اور زیادہ قبول ہوتی ہے۔ تہجد کے وقت میں دعا کرو، سمجھ میں آیا؟ تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا کرو، عاجزی کے ساتھ دعا کرو، تو بھی ان صورت میں دعائیں بہت زیادہ قبول ہوتی ہے۔ تو یہ ہے توبہ کے لیے شرطیں۔ تو شرط کے ساتھ اگر توبہ کی جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو قبول فرمائے گا۔ اور میں نے ابھی بتایا کہ مرتے دم تک ہم کو تو توبہ کرتے ہی رہنا چاہیے، اس لیے کہ بہت سارے کام، بہت سارے گناہ تو ایسے ہیں کہ ہم کرتے ہیں اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں کہ یہ گناہ کیا ہم نے۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ اس لیے ہمارے ذمہ گناہ تو بہت ہے، اور گناہ ہونے کی وجہ سے ہمیں توبہ کرنا ضروری ہے، اور توبہ کرنا فرض ہے، یہ تو بات پہلے بتا ہی دیا۔ لیکن اس فرض کو ہم اچھی طریقے سے ادا نہیں کر رہے ہیں، اور ان کے علاوہ گناہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آفات کو ہٹاتا ہے، بلیت کو ہٹاتا ہے، پریشانی کو ہٹاتا ہے، قحط سالی کو ہٹاتا ہے، رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ توبہ کی ہے یا استغفار کی ہے۔
حضرت نوح علیہ السلام کی جو سورہ نوح ہے اس کے اندر میں ان کے تفسیر میں دیکھو گے تو انہوں نے لوگوں کو کہا کہ توبہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے پر بارش نازل کرے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا۔ تو آج کل جو ہماری پریشانیاں ہیں اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ ہر وقت گناہ میں مبتلا ہیں، اور کمال یہ کہ اس کو گناہ سمجھتے بھی نہیں، سمجھنا ہے نہیں۔ اس وجہ سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری کیا شرطیں بتائیے ابھی؟ طریقے توبہ جی۔ نمبر 1، گزشتہ گناہوں پر ندامت اور معذرت ظاہر کرے جو حقوق العباد واجب الادا ہے۔ یہ دوسری بات ہے، یہ اصل ہے کہ یہ ابھی میں بتانا تھا کہ دیکھو بہت سارے حقوق تو یہ ہیں۔ پہلی بات یہ بتا دوں کہ اگر ہم نے توبہ کی کہ اللہ نماز میں ہم سے غلطی ہو گئی معاف کر دے، تو وہ نماز تو معاف نہیں ہوگی، جو قضا نماز ہے نا وہ تو باقی رہے گی۔ اس نماز کے قضا کرنے کا جو گناہ ہوا اس گناہ سے ہم نے معافی مانگی، لیکن نماز تو ہمارے جسم میں ابھی باقی ہے۔ جب تک زندہ رہیں گے ہم کو نماز کو قضا کرنی پڑے گی، سمجھنا ہے۔ اسی طریقے سے کسی کا مال لے لیا، کسی کا پیسے کا دبا لیا، کسی کی زمین دبا لی، بہنوں کو میراث نہیں دی، یا ان کے علاوہ جن کو بھی میراث نہ ملی ہو، ان ساری چیزوں میں یہ جو گناہ ہے یہ میں توبہ کرنے سے گناہ معاف ہوگا، وہ حقوق معاف نہیں ہوں گے، وہ حقوق تو تم کو ادا کرنے پڑیں گے، سمجھ میں آ گئے؟ اللہ یہ کہ وہ رضامندی سے معاف کر دے، اللہ یہ کہ وہ رضامندی سے معاف کر دے۔ یہ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، بہت سارے کیا ہے پڑھے لکھے لوگ ہیں، بہت اچھی طرح جانتے ہیں، کہتے ہیں کچھ نہیں، جلسہ کے دن پگل گیر ہو کر کے آنا کہ بدہ حق معاف کر دو، ہمارا بدہ حق معاف، سمجھ میں آئے نہیں؟ حضرت تھانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے ایسا کیا تو فرمایا پہلے یہ بتاؤ کون کون سے حق معاف چاہتے ہو، سمجھ میں آیا نہیں؟ یعنی اگر وہ راضی ہو کر سامنے والا اگر کہہ دیں گے جا بدو معاف، تو وہ معاف تو ہو جائے گا، پیسے ویسے جو کچھ ہیں وہ زمین جاگیر وغیرہ، یعنی ایک دوسرے کے اوپر جو حقوق ہیں وہ سمجھنا۔ لیکن اگر کوئی پڑھا لکھا مل گیا تو کہ پہلے یہ بتاؤ کون سے حق معاف کرانا چاہتے ہو، تو پھر معاملہ مشکل ہوگا، سمجھ میں آیا نہیں؟ بہرحال جو حقوق العباد ہے اس حقوق العباد کو ادا کرنا ضروری ہے، ورنہ پہلے میں نے بتایا تھا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جنتیوں کو جنت کا سرٹیفکیٹ بھی مل جائے گا، ان کے ہاتھ میں ہوگا، اور وہ سارے کے سارے پل صراط پر کھڑے ہوں گے۔ اللہ جل جلالہ امن والوں کہے گا کہ اے لوگوں سنو، تمہارے میرے جو حق تمہارے اوپر تھے، سمجھنا، نماز پڑھنی تھی، روزہ رکھنا تھا، تسبیح پڑھنی تھی، شکر کرنا تھا، یہ ساری چیزیں اللہ کے حقوق ہیں، حقوق اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے تو تمہارے کسی حق کی ضرورت نہیں، میں محتاج نہیں ہوں، میں تو اپنے سارے حق معاف کر دیتا ہوں، جاؤ، سمجھ میں آیا؟ 50 نماز باقی ہو، 500 نماز باقی ہو، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جاؤ، بشرطے کہ معاف ہوئے ہوں تو سرٹیفکیٹ ملے گا تب، ہاں، ورنہ تم وہیں سے کہو کہ پھر نماز پڑھنے کی ضرورت کیا ہے، وہاں تو سرٹیفکیٹ مل جائے گا۔ قوم بڑی خطرناک بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، مولوی لوگ ہیں نا، اس لیے کہ ہم کہنا یہ نہیں، کسی وجہ سے تم کرنا چاہ رہے تھے، مثلاً قضائے عمری ادا کرنا چاہ رہے تھے، ادا کر رہے تھے، لیکن اتنا تھا کہ وہ پوری ہونے سے پہلے تم مر گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی سمجھے گا کہ اگر زندہ ہوتا تو وہ پورا کرتا۔ تو یہ سارے پوائنٹس ہیں اندر، اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں، سمجھ میں آیا نہیں؟ تو میں ہی بتا رہا تھا کہ پل صراط پر بالکل جنت کے دروازے پر ہے کہ جاؤ جنت میں، اور اللہ تعالیٰ کہے گا کہ مجھے تو میرے حق کی ضرورت نہیں، میں نے تو معاف کر دیے، لیکن تم اپنے آپس کے ایک دوسرے کے حقوق کو معاف کرا لو، پورا کرا دو۔ اب اس وقت پھر ایک ایک نیکی میں ایک حور ملتی ہو،
ایک ایک نیکی میں ایک ایک بنگلہ جنت کا ملتا ہو تو کیا خیال ہے، آپ لوگ معاف کر دیں گے کہ کیا کریں گے؟ سمجھ میں آئے؟ یہاں تک کہ قرآن پاک میں ہے سورہ پرام میں ہے، تو تیرا دماغ ہی نہیں جاتا تو میں کیا کروں؟ وہ تجھے کوئی پسند آتی ہے؟ ارے کیا ہے، چلو میں ابھی بتاتا ہوں، یاد آ جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جانوروں کے حقوق کے اوپر بتا رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسرے کے حقوق کے متعلق کتنی اہمیت رکھتے ہیں، اس کے متعلق کہ جانوروں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرے گا، اور جو بغیر سینگ والا جانور اس کو کسی سینگ والے جانور نے مارا ہوگا، سمجھ میں، اللہ تعالیٰ دونوں کو پیدا کرے گا، اور پیدا کرنے کے بعد کہے گا کہ تجھے اس نے بغیر جرم کے مارا تھا، چل تو اپنا بدلہ لے لے، بدلہ لے لیا جائے گا، پھر کہا جائے گا کہ کن ترابن، تم مٹی ہو جاؤ۔ یہ دیکھیں گے جہنم والے، یا لیتنی کنت ترابا، یہ یا لیتنی، جہنم والے دیکھ کر کہیں گے کہ اور کاش کہ آج ہمارا بھی مٹی ہو جانے کا مسئلہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا ہے، عذاب برداشت نہیں کرنا پڑتا۔ تو اللہ جل جلالہ حالانکہ جانور مکلف نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے لیے یہ ہے کہ نہیں قرآن پاک میں کہ اللہ تعالیٰ جانوروں کو پیدا کرے گا، اور اس جانور کو کہا کہ تیرا جو حق ہے وہ لے لے۔ تو پھر ایک انسان کا حق دوسرے انسان کے اوپر ہے، وہ بغیر معاف کے معاف نہیں ہونے کا۔ یا تو تم اسے براہ راست معاف کرا لو کہ بھائی جتنے بھی میرے حقوق ہیں سب میں نے معاف کر دیے، تو دوسری بات ہے، ورنہ تو وہاں حقوق میں پکڑے جاؤ گے، اور پکڑے جاؤ گے تو وہاں تو کوئی چھوڑے گا نہیں اپنا حق۔ سمجھ میں آ گیا؟ اس وجہ سے حقوق اللہ کی بھی جس طریقے سے نماز ہے وغیرہ ہم ادا کرتے ہیں، اس طریقے سے حقوق الناس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ جی، جو حقوق العباد واجب ادا ہے فی الحال ان کی ادا کا عزم کرے، اور پھر یعنی اس وقت ادا کہ بالکل جو جن جن کے حقوق ہے میں سب کو ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں، ادا کرتا ہوں، کروں گا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگے تو انشاءاللہ ہوتا رہے گا، کوئی پریشانی نہیں۔ جی، اور پھر ان کے ادا کا اہتمام کرے یا اہل حقوق سے صاف کرائے۔ نمبر 2، اگر گناہ صادر ہو جائے تو فوراً 2 رکعت نماز توبہ کی یہ تو دوسری بات ہے کہ اگر تم نے سچی توبہ کی اور سچی توبہ کے بعد بھی اگر گناہ ہو گیا تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ جل جلالہ امن والوں کے یہاں تو 90 مرتبہ بھی اگر تم توبہ کرو گے اور سچی توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا باز آ اس ہمارے اس دربار میں آؤ، ہمارے دربار میں کوئی پابندی نہیں، جتنے گناہ چاہے کرو اور جتنے گناہ تم سے ہو جائے، لیکن تم سچی توبہ کی طرف متوجہ ہو کر آ جاؤ، میں توبہ کرنے والے کی توبہ کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بخاری کا واقعہ میں نے کئی مرتبہ بتایا کہ ایک آدمی نے 99 گناہ کیے، 99 گناہ کرنے کے بعد اس کو خیال آیا کہ مجھے توبہ کرنی چاہیے، مرنے والوں کیا ہوگا۔ اس زمانے میں شیخ کے پاس پہنچ گیا، وہ شیخ ہوگا میرے جیسا عقل مند، تو اس نے کہا ارے بھاگ 99 گناہ کر کے آیا، کہیں اللہ کا عذاب آ گیا تیرے اوپر تو تجھے بھی مارے گا مجھے بھی مارے گا، یہاں سے نکل جا۔ تو اس نے کیا کہا اللہ، پھر آ گیا اس کو بھی لگا دیا، چل 100واں بھی مٹا دیا، لیکن اس کے دل میں تھا کہ مجھے تو توبہ کرنی ہی ہے۔ کسی دوسرے سے پوچھا تو کہا کہ فلاں جگہ پر جاؤ، سہارنپور میں جاؤ، وہاں ایک شیخ ہے وہ تمہارے لیے دعا کر دیتا۔ اور وہ جا رہا تھا، راستے میں موت آ گئی، یاد آ گیا پورا قصہ۔ تو اس میں بھی دیکھو 99 خون کیے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف عزم توبہ کی تھی، یعنی دل سے پکا ارادہ کر لیا تھا مجھے توبہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر کتنی مدد فرمائی کہ فرشتے ناپنے آئے تو اس کی زمین سکڑا دی، اس کی زمین کو بڑھا دی، اور کہا کہ یہ مغفرت کے لیے توبہ کے لیے جا رہا تھا، وہ کم ہے اس وجہ سے وہ تائبین میں شمار ہے، اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی۔ تو بزرگ اور دوستو، جب توبہ کے متعلق ان کے علاوہ بھی بہت ساری توبہ کی فضیلتیں ہیں، بہت سارے توبہ کے واقعات ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین چھوٹے چھوٹے گناہ کر لیتے تھے، صغائر،
لیکن صغائر کے گناہ کے بعد بھی ہو گیا، صغائر کے گناہ کے بعد بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم سیدھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعا کر دیجئے یا ہمیں گناہ سے پاک کر دیجئے۔ ان کو جہنم کا ڈر تھا، ان کو اللہ کی ناراضگی کا ڈر تھا۔ آج ہم جہنم کو بھی مانتے ہیں لیکن جہنم کا جو ڈر ہونا چاہیے وہ ڈر ہمارے اندر نہیں۔ اس وجہ سے ہر ایک آدمی کو توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔